آپ اندازہ کریں، ہم تو سوچتے ہیں نا کہ طاقت کے لیے تو کاجو بادام ہونے چاہیے، چکن مٹن بڑے بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تبھی تو باڈی بنتی ہے، جسم بنتا ہے۔ وہ علی جو شیر خدا ہے، جن کے گھر میں 3 دن تک روزے اور وہ بھی پانی پر افطاری، اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا وہ واقعہ آپ کو میں بتاؤں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہودیوں کا علاقہ ہے خیبر، بہت سارے قلعے تھے یہودیوں کے، محاصرہ کیا، وہ قلعے آج بھی محفوظ ہیں، سعودیوں نے محفوظ رکھا ہے کیونکہ وہ یہودیوں کے تھے، انہوں نے محفوظ رکھا ہے۔ باقی ہمارے نبی کی جو نشانیاں تھی سب ختم کر دیا، توڑ دیا، پھوڑ دیا، کیونکہ یہاں شرک ہوتا تھا ان کے نزدیک۔ اور یہودیوں کے قلعے آج بھی محفوظ ہیں خیبر میں، آج بھی۔ ان قلعوں میں یہودی اندر بند رہ کر کے سازشیں رچتے تھے مدینے کے خلاف، بہت ساری پلاننگ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے، 7 دن تک کا محاصرہ رہا، اور جنگ کی نوبت ایسی آئی کہ روز صبح لڑائی ہوتی، شام میں ختم ہوتی، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھنا کل کے صبح میں اسلامی پرچم، اسلامی جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو خوب محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ رات بھر جاگتے رہے وہ صبح کے جھنڈے کے لیے کہ کس کے ہاتھ میں ملے گا۔ سب جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی مجمع پر، پھر پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں تھے، آپ کو آشوب چشم کی بیماری لاحق ہو گئی، آنکھ لال ہونا، پانی آنا، حضرت علی بیمار تھے۔ کہا کہ وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھوں سے پانی گر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ۔ وہ اسی حالت میں آئے، بخار بھی تھا جسم پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگایا اور کہا یہ جھنڈا لو، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے، اللہ تمہارے ہاتھوں پر فتح رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جھنڈے کو اٹھاتے ہیں اور لے کر چلے۔ اب صحابہ جب حضرت علی کے جوش کو دیکھتے ہیں تو سارے 7 دنوں کا جوش ایک ساتھ آیا۔ خیبر میں جب یہودیوں کا مقابلہ ہونے لگا تو یہودیوں کا جو بڑا رئیس تھا مرحب، بہت طاقتور شخص تھا، رئیس الیہودی، وہ آیا سامنے، اور اس کے جسم پر پورے لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، لوہے کے کپڑے ہوتے تھے، جسم میں ٹوپی تک اس کی لوہے کی ہوتی۔ مرحب سامنے آیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میرے مقابل میں کون آیا ہے؟ تجھے معلوم ہے میرے گھر کے قریب کوئی چراگاہ بھی نہیں ہوتی، کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا میرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے جواب میں کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے۔ حیدر کچھار کا بہت ماہر شیر اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابل میں جب تلوار اٹھائی، مقابلہ تھوڑی دیر کا ہوا، لیکن یہ ذوالفقار حیدری تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار تھی۔ اس تلوار سے آپ نے جب ایسے مارا کہ لوہے کو کاٹتی ہوئی تلوار گئی، اس کا سر آسمان پر اڑا، آسمان پر اڑا، اور جب وہ نیچے زمین پر ڈھہ گیا تو سارے یہودیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک قوت یہ تھی کہ بڑے بڑے قلعے کے دروازے بند تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے، صحابہ سے کہا کہ تم قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، صحابہ نے کہا دروازے بند ہیں۔ حضرت علی نے خیبر کا بڑا پھاٹک ہلایا اور وہ پورے لوہے سے بنا ہوا دروازہ، اس زمانے کے، اس زمانے کے نہیں، اس زمانے کے 40 صحابہ اٹھاتے تھے اس دروازے کو تو اٹھ نہیں پاتا۔ حضرت علی نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اکیلے اس دروازے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں تقریباً 600 صحابہ کے اندر جانے تک حضرت علی تنہا وہ ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے رہے، اس دروازے کو اٹھا کر کھڑے رہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں اتنا بڑا پھاٹک دروازہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ سب خاطر خواہ صحابہ کی جماعت اندر جا چکی ہے، تو آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر کئی گز دور پھینکا، اسی لیے تو آپ کا لقب فاتح خیبر ہے۔ خیبر شکن آپ کو کہا گیا ہے، پورے خیبر کو توڑ دیا۔ اسی شام کو اللہ نے
مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عظیم عطا فرمائی. وہ فتح کا سہرا حضرت علی کے سر پہنچتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہی بشارت